صرف 3 گھنٹے میں پاکستانیوں نے سیلاب زدگان کے لیے عمران خان کو 5 ارب روپے سے زیادہ کی رقم دی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب نے آج سیلاب زدگان کے لیے رقم اکٹھا کی تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ حکومت پنجاب بھی اس میں آن بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو رقم ہے یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوگی۔ KPK میں بھی استعمال ہوگی، سندھ میں بھی استعمال ہوگی، بلوچستان میں بھی استعمال ہوگی، پنجاب میں بھی استعمال ہوگی، جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ سب پاکستانیوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کے لیے یہ رقم خان صاحب نے جمع کی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو 3 گھنٹے میں وہ آیا، بیٹھا، اس نے ٹیلی تھون کی، ٹی وی پہ بیٹھا۔ آل دو کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں سب نے براہ راست ان کی یہ جو فنڈ ریزنگ تھی، جو چندہ جمع کرنے کی مہم تھی، براہ راست سب چینلز نے نہیں دکھایا۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور 3 گھنٹے کے اندر یہ 5 ارب سے زیادہ کی رقم جمع ہوئی۔ اچھا، اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ صبح سے ہم نے دیکھا کہ ایک آڈیو ٹیپ آئی، اس ٹیپ میں الزام لگایا گیا کہ جناب IMF کی ڈیل خراب کرنے کے لیے PTI نے ملک سے غداری کی ہے۔ اس پہ صحافیوں نے بھی فتوے دیے، اس پہ سیاستدانوں نے بھی فتوے دیے کہ ان کے اوپر جناب یہ کیس ہو جانا چاہیے، وہ کیس ہو جانا چاہیے۔ اور آپ حالیہ چند ہفتوں کے دوران دیکھ لیں، کبھی غداری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے عمران خان کو، کبھی اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو جماعت ہے یہ ہماری افواج کے خلاف ہے، شہدا کے خلاف اس نے کمپین کی۔ یہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور آج صبح سے ٹیپ چل رہی تھی اور جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کس طرح کے غدار لوگ ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 3 گھنٹے میں جو انہوں نے آڈیو ٹیپ صبح سے چلائی تھی اور ہر چینل کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی، اس آڈیو کا قوم نے ویڈیو کے اوپر جواب دے دیا کہ ہم کتنا اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے، اس طرح اب بیانیے نہیں بنتے۔ اچھا، ان سب باتوں کے باوجود آج آڈیو ٹیپ کا آنا، اس کے باوجود پتہ بھی تھا کہ آج جناب انہوں نے ٹیلی تھون کرنی ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوتا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا، لیکن پاکستانیوں کا رسپانس کیا تھا؟ اور اس میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا رسپانس، کسی نے 1 کروڑ دیا، کسی نے 2 کروڑ دیا، لیکن صرف ایک اوورسیز پاکستانی نے تقریباً 2 ارب 20 کروڑ روپیہ پلیج کیا، $10 ملین، اور اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ اچھا، اب یہ میں نے کنفرم کیا ہے کسی سے، اور وہ انہوں نے اس بندے سے بات کی ہے، اور وہ بندہ اس کو جانتا ہے کہ جناب یہ بندہ اتنا دے گا، اور وہ پہلے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور لوگ، اتنے لوگ دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، مجھ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اطہر بھائی کس طرح ہم پیسے دیں؟ جناب وہ جو اکاؤنٹ ہیں حکومت پاکستان کے، حکومت پنجاب کے، اس میں آپ جمع کرائیں، یا جدھر بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی چیریٹی وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کو آپ دیں۔ اور سب کی جانب سے اس موقع کے اوپر پیسہ دیا جانا، چندہ دیا جانا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اس سے ہمارے وہ جو بہن بھائی وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد ہوگی۔ اچھا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح سے بیانیہ یہ بنایا گیا، لیکن اس کا جواب یہ آیا کہ قوم نے کس طرح اعتبار کیا، کس طرح پیسے دیے۔ اچھا، اب یہ جو شخص ہے عمران خان، جو بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر چندہ مانگ رہے ہیں، یہ ان کے بقول غدار بھی ہے، یہ ان کے بقول دہشت گرد بھی ہے۔ اب اس طرح کرنے سے، مقدمے قائم کرنے سے، یا اس طرح کی میڈیا مہم چلانے سے آپ کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر یہ 90 کی دہائی ہوتی تو آپ کو PTV کے اوپر بین کر دیا جاتا۔ ایون کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، عمران خان کو PTV پہ نہیں آنے دیا جاتا تھا 90s میں، کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے لیے سیاسی خطرہ بن سکتا ہے۔ ایون کہ ان کا جو چیریٹی ورک تھا وہ بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا، اور بین الاقوامی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنی ہوئی، اور آپ نے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ نے اس کے کلپس وغیرہ بھی دیکھے ہوں۔ اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں جناب، جہاں پہ ایک طرف آپ نے ان کے اوپر کہا کہ براہ راست اس کی تقریر نہیں دکھانی، اور دوسری طرف قوم کا جو رسپانس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ دنیا بھر سے لوگ یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھ رہے تھے، مختلف چینلز کے اوپر اس کو دیکھ رہے تھے، فیس بک پیجز کے اوپر اس کو دیکھ رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے کالز کر کے پیسے دیے، اور بہت سارے لوگوں نے وداؤٹ کال جو ہے وہ پیسے دیے۔ اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس طرح 3 گھنٹے بیٹھے اور 5 ارب روپیہ قوم لا کے اس کی جھولی میں پھینک دے۔ اب اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص بددیانت ہے، یا یہ ایماندار نہیں ہے، یا یہ کرپٹ ہے، یا یہ غدار ہے، یا پھر یہ دہشت گرد ہے، تو کیا وہ اس کو اس طرح پیسے دیں گے؟ تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ عوام کی اجتماعی ذہانت کی توہین کرتے ہیں۔
اور پھر عوام اس کا جواب دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج اتنے پیسے اتنی جلدی اکٹھے نہ ہوتے, آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے, قوم نے تو دینے تھے, لیکن جس قسم کا آپ لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے ملک کے اندر کہ جناب اس کی تقریر نہیں چلنے دینی, اس کے اوپر مقدمے کرنے, یہ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. جتنا زیادہ آپ اس طرح کریں گے, جتنا زیادہ آپ دبائیں گے, اتنا زیادہ ریئیکشن آئے گا. اچھا, اب اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں کئی ارب روپیہ دیا. اوورسیز پاکستانیوں نے, صرف ایک اوورسیز پاکستانی نے 2 ارب 20 کروڑ روپیہ پلیج کیا. اب میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو جو ایز اے جماعت بھی فنڈنگ کرتے ہیں, اور جب وہاں سے جو فنڈنگ آئی اس کو الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کہہ دیا. آج بھی جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اربوں روپے کی, الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ جی یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ وہ سارے پاکستانی ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, دنیا بھر میں رہتے ہیں, سیلاب زدگان مشکل میں وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے خان صاحب کو پیسے دیے اور ان کو پتا ہے کہ پیسہ ان کا سیلاب زدگان تک پہنچے گا, وہ یہ سمجھتے ہیں. اب ان کا حق ہے کہ وہ جس کے حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں اس کو وہ پیسہ دیں. تو میری تو یہ بھی ہوگا کہ جو بھی مدد کر رہا ہے آپ اس کو پیسہ دیں تاکہ فنڈز دیں اور بینکس میں ٹرانسفر کریں. یہ نہ ہو کہ کیش لوگوں کو دیں, جدھر تک پیسہ پہنچنا ہے وہ اداروں کے ذریعے پہنچے گا. چاہے مسلح افواج کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں, حکومت پنجاب کر رہی ہے, سینٹر میں حکومت کر رہی ہے, اس کے علاوہ دیگر چیریٹیز وغیرہ ہیں, جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اینی وے, اوورسیز پاکستانیوں نے اربوں روپیہ دیا, اور یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا ووٹ کا حق چھینا گیا. اس دن ایک پی ٹی آئی کی جو ایم این اے ہیں کمل شوزب صاحبہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس حکومت کو مت دینا, اس لیے کہ حکومت کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کرتے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں کو پیسہ نہ دیں, مدد نہ کریں, لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس حوالے سے ریزرویشن رکھتی ہے. کیوں ریزرویشنز رکھتی ہے؟ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہی یہ لوگ حکومت میں آئے انہوں نے سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق چھینا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف اوورسیز پاکستانی وہ ہیں کہ جو محنت سے پیسہ کماتے ہیں, ٹیکسیاں کر کے, جابز کر کے, ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں, اپنے پیاروں سے دور ہیں, لیکن جو ہی مشکل وقت آتا ہے, چاہے جنوبی پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, کے پی کے میں ہو, جہاں پہ بھی ہمارے بہن بھائی متاثر ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی بھٹکے ہوئے ہیں, ایل انفارمڈ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو ہم کس طرح ووٹ کا حق دے سکتے ہیں, ان کو تو زمین کی ریالٹیز کا ہی نہیں پتا, ان کو کیا پتا حلقے میں کیا ہو رہا ہے. بھائی ان کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور اسی وجہ سے وہ اربوں روپے دیتے ہیں. اینی وے, دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں رقم دی, پاکستانیوں نے بھی دی, اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا. اب میں امید کرتا ہوں کہ کل شہباز صاحب بیٹھیں گے یا مولانا بیٹھیں گے اور وہ بھی 5 ارب روپیہ اکٹھا کر کے اٹھیں گے, اس لیے کہ یہ کوئی اپنے لیے تو نہیں اکٹھے ہو رہے نا, قوم کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور مریم بی بی بیٹھیں گی, ان کو بھی قوم دے گی, ان کو بھی اوورسیز پاکستانی دیں گے, اس لیے کہ یہ جس کو بھی آپ دے رہے ہیں, جو بھی مدد کرے گا وہ سیلاب زدگان کی کرے گا. اینی وے, بڑی خبر ہے جناب, صرف 3 گھنٹے میں بڑے بڑے چینلز نے اس طرح لائیو دکھایا بھی نہیں, صرف سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے اوورسیز پاکستانیوں نے جناب 5 ارب روپیہ سیلاب زدگان کے لیے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صبح سے آڈیو ٹیپس چلا رہے ہیں, اور جو اس سے پہلے بہت ساری کچھ مہم چلا چکے ہیں, کبھی شہداء کے حوالے سے مہم چلاتے ہیں, کبھی کسی اور حوالے سے مہم چلاتے ہیں, ان کو بھی واضح پیغام دیا کہ جناب یہ اس سے دال نہیں گلنی, عوام کے لیے کچھ کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مقبول ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ دوسرے کی مقبولیت کم کریں گے تو آپ کی مقبولیت زیادہ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا آج کہ وہ کس طرح کس کے اوپر کتنا اعتبار کرتے ہیں. باقی جو بھی حکومت ہے جدھر بھی کام کر رہی ہے, میری یہی التماس ہے آپ لوگوں سے, تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.